لمحات یاد مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ میں بسر ہوتے ہیں، جو لمحات جو ساعتیں ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ اور ذکر اولیاء کاملین میں بسر ہوتے ہیں۔ تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، کہ جس محفل میں اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر ہو، تنزل الرحمت، اس محفل پر، اس مجلس پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے جو ایک خاکہ ذہن میں بنایا ہوا تھا اسے بالائے طاق رکھتے ہوئے میں حضرات گرامی صرف حاضری کے لیے چند جملے میں آپ پیار والوں کی نظر کروں گا، محبت و عقیدت و خلوص والوں کی نظر کروں گا۔ آج الحمدللہ صوفی غلام مرتضیٰ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج انہوں نے اپنے گھر معمول کے مطابق، روٹین کے مطابق محفل درود و سلام کا انعقاد کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی جلسہ شہدائے کربلا کا بھی انعقاد کیا ہوا ہے۔ مرج البحرین، الحمدللہ، کیا بات، یہ دو دریا ہیں یا دو سمندر ہیں جن کا کنارہ ایک ہے، جو سمندر میں آ کے ملتے ہیں، اور سمندر اللہ اکبر کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت کا بھی دریا اسی طرف آ رہا ہے، صحابہ کا بھی دریا اسی طرف آ رہا ہے، اور یہ دونوں دریا آ کے سمندر میں مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس دریا کا رخ بھی بارگاہ نبوت و رسالت کی طرف ہے، اس دریا کا رخ بھی بارگاہ نبوت و رسالت کی طرف ہے۔ انہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں وہ صوفی غلام مرتضیٰ صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جائے، جس جگہ ذکر کی محفل کا انعقاد کیا جائے، جس جگہ ذکر کی مجلس کا انعقاد کیا جائے، وہ جگہ آسمانی مخلوق اس طرح دیکھتی ہے جس طرح زمین پر چلنے والے انسان رات کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں۔ اور آج یقیناً صوفی غلام مرتضیٰ صاحب کا یہ گھر آسمان کے ستاروں کی مانند چمک رہا ہے، آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ درود و سلام کی محفل ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ احباب علم و دانش کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک اور حدیث پاک حسنین کریمین اور حضرت مولا کائنات اور حضرت فاطمہ زہرا اور ان سے محبت کرنے والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ادب والے لوگ ہیں، اللہ اکبر، ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم نسبتوں کو حضرات گرامی دیکھنے والے لوگ ہیں، ہم نسبتوں کا خیال کرنے والے لوگ ہیں، ہم نسبت کا بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو بڑا ہی فاسق اور فاجر تھا، فسق و فجور میں ہر وقت ڈوبا رہتا تھا، بلکہ فسق و فجور کے سمندر کی گہرائی میں رہنے والا شخص تھا۔ کوئی عبادت نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی یاد الہی نہیں، کوئی ذکر الہی نہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں۔ صبح اٹھتا تو فسق و فجور میں پڑ جاتا، سوتے تک فسق و فجور میں ہی پڑا رہتا، پورا دن فسق و فجور میں ہی گزرتا، گناہ صغیرہ کا مرتکب،
گناہ کبیرہ کا مرتکب ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی گناہ صغیرہ و کبیرہ کا ارتکاب کرتا رہتا، مرتکب ٹھہرتا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے، جب وہ دنیا فانی کو خیر آباد کہہ جاتا ہے، جب فرشتہ اجل آ کے اس کی روح قبض کر لیتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، اللہ اکبر، تو گاؤں والے لوگ، اس قصبے والے لوگ، شہر والے لوگ، چونکہ اسے جانتے تھے کہ یہ ایک فاسق اور فاجر انسان ہے، یہ ایک گناہگار انسان ہے، گناہوں کی دلدل میں ہر وقت پڑا رہتا ہے، اس سے کوئی نیکی آج تک سرزد نہیں ہو سکی، ہر وقت گناہ ہی سرزد ہوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں نے اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، کیونکہ لوگ جانتے تھے نا کہ یہ ایک فاسق اور فاجر انسان ہے، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا مرتکب ہے، انہوں نے اٹھایا اور گندگی کے ایک ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ جب گندگی کے ڈھیر پر ڈالا نا، تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے اللہ نے ان کے خالق نے، مالک اور رازق اور پالنہار نے وحی کی، اے موسیٰ، میرا ایک برگزیدہ بندہ، میرا ایک محبوب بندہ، میرا ایک مقبول بندہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے، اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی ہے، وہ دنیا فانی کو خیر آباد کہہ گیا ہے، اور انجانے میں لوگوں نے اسے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ تم جاؤ اور اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کون سا شخص ہے جس کی برگزیدیت کا مجھے پتا نہیں، جس کی محبوبیت کا مجھے پتا نہیں، جس کی مقبولیت کا مجھے پتا نہیں، جس کی نیکی و پارسائی کا مجھے پتا نہیں۔ جب وہ اس موقع پر گئے، جب اس شخص کو دیکھا نا، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جو فسق و فجور میں ڈوبا رہتا تھا، جو ہر وقت گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا ارتکاب کرتا رہتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہ العالمین، یہ تو ایک فاسق اور فاجر شخص ہے، یہ تو ایک گناہگار شخص ہے، تم نے کیسا حکم صادر فرمایا ہے کہ اسے اٹھاؤ، اسے غسل دو، کفن پہناؤ اور اس کی تدفین کرو، یہ تو فسق و فجور میں ڈوبا ہوا شخص ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، بے شک یہ فاسق اور فاجر ہے، بے شک یہ گناہگار ہے، لیکن اس کا ایک ایسا عمل ہے جو عمل مجھے بہت پسند ہے، اور اس عمل کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے صغائر و کبائر معاف کر دیے ہیں، سارا فسق و فجور معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہ العالمین، ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کی برکت سے اس کے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ایک معمول ہوا کرتا تھا کہ جب یہ توریت پڑھتا نا، توریت کی کتاب کھولتا نا، اللہ اکبر، حضرات گرامی دل کے کانوں سے سنیے گا کہ جب یہ توریت کھولتا، توریت پڑھتا، تو اس میں جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا تو ادب سے اس نام کو چومتا اور آنکھوں کے ساتھ لگاتا، اس نام کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا۔ اس عمل کو میں نے اتنا پسند کیا ہے کہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ادب مصطفیٰ کا یہ عالم ہے، ادب نبی کا یہ عالم ہے، ادب رسول اعظم کا یہ عالم ہے، ادب حبیب اعظم کا یہ عالم ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ میں خراج تحسین کے طور پر میں پیش کروں گا، تاکہ یہ میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو کل قبر میں، کل آخرت میں میرے لیے ذریعہ نجات ثابت ہو، قبر اور آخرت کے لیے توشہ بنے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً اس حدیث کو مروی کرتے ہیں، ڈائریکٹلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے حدیث مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں درخت ہوں،
میں کیا ہوں؟ میں درخت ہوں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ اس کی ٹہنی ہے. اور حضرت مولا کائنات کے متعلق فرمایا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کے شگوفے ہیں اور حسن و حسین اس درخت کے پھل ہیں. اب حسن و حسین اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں سنو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں درخت ہوں, حضرت فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے اور حضرت علی شگوفہ ہے, حسن و حسین پھل ہیں. اور جو حسن و حسین علی و فاطمہ اور مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس درخت کے پتے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ سب جنت میں جائیں گے اور سرکار نے آخر میں ارشاد فرمایا یہ حق ہے, یہ حق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہدائے کربلا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اپنے اللہ, اپنے خالق و مالک و رازق و پالنہار سے محبت کی. اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت عطا کر دے گا, اللہ اسے جنت عطا کر دے گا. اب حضرت گرامی صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. جو وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں, جو بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچنے والے ہیں, یہ ان کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ مقصود کیا ہے, مطلوب کیا ہے. اللہ کی محبت ہے نا, مقصود کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. ہم کس کے طالب ہیں بتائیے؟ اللہ کی محبت کے طالب ہیں نا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت. یہ ہمارا مطلوب ہے, یہ ہمارا مقصود ہے, یہ ہمارا مطلوب ہے, یہ ہمارا مقصود ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب ارشاد فرمائی, یہ ترتیب ملاحظہ فرمائیے. محبت کی یہ ترتیب ہے کہ محبت کی ترتیب کا آغاز کس بارگاہ سے ہو رہا ہے اور انتہا کس بارگاہ پر ہو رہی ہے. آغاز محبت کا حسن و حسین کی بارگاہ سے ہو رہا ہے. حسن و حسین کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ. یعنی سرکار نے اس ارشاد گرامی سے قیامت تک آنے والی انسانیت پر یہ واضح کر دیا کہ تمہارا مقصود اور مطلوب اگر اللہ کی محبت ہے تو بغیر حسن و حسین کے اور بغیر میری محبت کے یہ مقصود نہیں حاصل کر سکتے, یہ مطلوب حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, میں جتنے بھی مہمانان گرامی یہاں پہ جلوہ فرما ہوئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کی مصروفیات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. علماء کرام بھی جلوہ فرما ہے, یہ خلفاء کرام بھی جلوہ فرما ہے, ہمارے پیارے نعت خان سچے اور سچے عاشق رسول عابد چشتی صاحب اور دیگر کمیٹی کے ممبران بھی یہاں پہ جلوہ فرما ہے. اور آپ تمام احباب گونا گو مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ اس محفل پاک میں آئے اور مجھے فقیر کو آپ نے سنا اور آپ یہاں پہ بیٹھے رہے. اللہ رب العزت آپ کا آنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اور غلام مرتضیٰ صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل پاک میں حضرات گرامی یہ نہ سمجھئے کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے, ہم نے ان پر احسان نہیں کیا. یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے, ہم نے ان پر احسان نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا, یہ ذریعہ بنے, یہ وسیلہ بنے, یہ واسطہ بنے. ایک ہے نا ذاکر اور ایک ہے مذکور. ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو, اور مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر کیا جائے. تو دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے, دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ مذکور ذاکر کا محتاج نہیں ہے.
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. ذاکر جب ذکر کرتا ہے تو مذکور بنتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے. ذاکر جب ذکر کرتا ہے تو پھر وہ مذکور بنتا ہے. لیکن اللہ اکبر، حسنین کریمین، علی و فاطمہ اور صحابہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، یہ ایسی ستودہ صفات ہیں حضرات گرامی کہ یہ مذکور ہیں، اور ایسے مذکور ہیں کہ ان کو ذاکرین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ذاکرین کو مذکور کی محتاج ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، اس محفل پاک میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس طرح کی محافل و مجالس کا اپنے گھروں میں بھی انعقاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں پھر دوبارہ صوفی باصفا صوفی غلام مرتضیٰ صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک وسیلہ بنے، یہ ایک واسطہ بنے. قبلہ شاہ صاحب نے بجا فرمایا کہ یہ ایک درویش صفت انسان ہے، اور الحمدللہ 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 عاجزی اور انکساری اللہ رب العزت کو پسند ہے. اور اللہ رب العزت کا جب انسان محبوب بن جاتا ہے نا تو حضرات گرامی محبت کی تمام تر جو صفات ہوتی ہیں پھر وہ اس کے اندر بدرجائے عدم پائی جاتی ہے، بدرجائے عدم پائی جاتی ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ محبوب کی بارگاہ سے وہ خلت حاصل کی جائے، وہ مقبولیت، محبوبیت اور برگزیدیت کا تاج حاصل کیا جائے. وہ تاج جب انسان کے سر پہ آ جائے نا تو انسان کے اندر تصوف کی تمام تر خصلتیں پھر حضرات گرامی وہ بدرجائے عدم پائی جاتی ہیں، اور ظاہری اعتبار سے بھی انسان پھر ان کو ملاحظہ کرتا رہتا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی ان کو ملاحظہ کرتا رہتا ہے. اور وہ تمام تر صفات ظاہری اعتبار سے بھی جو شریعت کے فیضان سے فیضیاب ہیں اور باطنی اعتبار سے جو طریقت کے فیضان سے فیضیاب ہیں وہ صوفی باصفا کے اندر الحمدللہ نظر آ رہی ہیں. اللہ رب العزت ان تمام تر صفات کا انہیں صحیح معنوں میں مصداق ٹھہرا ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ